بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ڈی ایم نیوز انگلش کے اسٹوڈیوز میں تمام مہمان جو تشریف لائے ہیں سب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ I would like to welcome you on behalf of Dr. Liaquat Malik and Irfan Malik at the DM News English Studios. Today have very important program about the Pakistan World Peace. پاکستان نے جو پیس میں پوری دنیا میں اپنا ایک نام بنایا ہے اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی اور اسکائی پر بھی لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آنریبل قونصل جنرل مانچسٹر امتیاز فیروز گوندر صاحب موجود ہیں، ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ چیئرمین ڈی ایم نیوز انگلش ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب موجود ہیں، سی ای او ایزی ای منی اور ڈی ایم نیوز انگلش بیرسٹر عرفان ملک صاحب، اور بہت سارے ہمارے جو مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تمام اپنی جگہ پر بڑی ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں، بڑے بڑے ان کے خطابات بھی ہیں اور آزاد بھی ان کے پاس ہے، آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر میں سب سے پہلے آج جو موضوع ہے پاکستان کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ عالمی افق پر جو پاکستان اس وقت جگمگا رہا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی لیڈرشپ کی کاوشوں اور بدولت کی وجہ سے ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف آج نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے، جس کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور اگر آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس وقت پاکستان کی کامیابیوں پر چیخ چلا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ اپنی حکومتوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ پاکستان کی قیادت نے جو گلوبل دنیا میں جو امپیکٹ ہوا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک جو فارن پالیسی رہی ہے، پاکستان کی سفارتی سطح پر جو سفارتی محاذ پر کامیابیاں ملی ہیں، آج ہم سب مل کر انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر صاحب، اور ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، جن کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت جو 40 روز سے شدت سے جنگ جاری تھی، آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ نے ایران کو آخری دھمکی دی تھی اور پاکستان کے تقریباً سحری کا وقت تھا، تو جب پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اور میاں شہباز شریف نے امریکی صدر سے، نائب صدر سے بات چیت کر کے ان کو کنونس کیا اور پاکستان کو چنا گیا مذاکرات کے لیے۔ کبھی اس سے پہلے اس طرح کی ہسٹری میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان میں ہائی لیول ٹاکس نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ہائی لیول ٹاکس ہوئی ہیں پوری دنیا پاکستان کو مبارکبادیں اپریشیٹ دے رہی ہے، جس میں آسٹریلیا، آسٹریا، یورپ، جرمنی، خلیجی ممالک، جتنی بھی دنیا کے آپ ممالک اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے صدور، ان کے چانسلر، ان کے پرائم منسٹر، تو وی پراؤڈ ٹو سے کہ وی آر پراؤڈ اوورسیز پاکستانی، اوورسیز برٹش پاکستانی۔ تو الحمدللہ اصل جو پاکستان کا چہرہ ہے آپ لوگ ہیں، آپ کی بدولت ہی پاکستان ہے، اور جو لوگ ان حالات میں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کتنا آگے جا چکا ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی کو پوری دنیا جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر دعوت دوں گا تلاوت قرآن پاک کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یونس پرواز صاحب، پلیز وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں، اور ہم باقاعدہ جو ہے اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. This Quranic verse regarding the honors and dishonor, the theme of this ayah Qurani is the ultimate source of honor or disgrace is in the hands of Allah. Wa akhiru dawanahum anil hamdulillahi rabbil alamin. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر یونس پراد صاحب نے بڑی خوبصورت تلاوت قرآن پاک پیش کی اور ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گلے جسے اندیشہ زوال نہ ہو. Now I would like to invite Barrister Irfan Malik. He is CEO, DM News English and Easy Money. Please come on stage and say a few words. Barrister Irfan Malik sir, please. Assalamu alaikum everybody, and thank you for coming. Good evening, distinguished guests and honoured participants here today. It is a privilege to stand before you, knowing that you all understand the fate of nations is not shaped only on battlefields, but also at negotiating tables. Pakistan served as a bridge between Iran and the United States, transmitting Iran's 10-point peace plan framework, hosting talks and convincing Washington to agree to a ceasefire. Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif are now recognized globally as architects of de-escalation. Iran's conditions, including a permanent end to the war, and nuclear enrichment rights, and lifting sanctions directly, came through Pakistan. Pakistan has always been in diplomacy. In 1971, Pakistan facilitated secret talks between China and the United States, enabling a historic back-channeling trip to Beijing. Pakistan did not seek the spotlight then, and it doesn't seek the spotlight now. It acted out of principle, and that same spirit is, alhamdulillah, is alive today. We believe that the UN's condemnations alone in this regard is insufficient. It has a legal and moral obligation to protect civilians around the world. At least 1,497 civilians have been reported to be killed in this war so far. These are not statistics, these are human lives. At present, Pakistani's Prime Minister Shehbaz Sharif has invited the Iranian and the US leaders to Islamabad for constructive talks. Pakistan is continuously securing the Arabian Sea to protect peace and process from sabotage. If this succeeds, it will be a victory not just for Pakistan, but for world peace. The world needs more bridges. Pakistan is building one. It is without a doubt a proud moment for all of us as Pakistanis. The moment has been made through possible and dedicated efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif and Asif Munir, Field Marshal Asif Munir, whose leadership has brought diplomacy
to the forefront when the world needed it most. As we stand here today, we remind that peace is not only achieved by chance, but by courage and dialogue and resolve. And today, Pakistan stands as a symbol of that hope and that peace. Thank you. थैंक यू सो मच. ये हमारे साथ बैरिस्टर इरफान मलिक साहब मौजूद थे, जो कि यंग हमारे CEO हैं, और ब्रिटिश पाकिस्तानी और पाकिस्तान की बात करना और पाकिस्तान के लिए बोलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो हमारा एसेट है इस मुल्क के अंदर, ये बच्चे ही हैं. अगर वो बच्चे आपके मिशन को आगे लेके चलें तो आप समझें कि आपने ज़िंदगी का मकसद पा लिया है. तो मैं अब वक्त ज़ाय किए बगैर, चूँकि वक्त बहुत कीमती है, सबकी मसरूफियात हैं, वीकेंड है, तो मैं ज़्यादा टाइम स्टेज पे नहीं बोलूँगा, चूँकि नॉर्मली ये होता है कि स्पीकर से ज़्यादा जो स्टेज पे बंदा मौजूद होता है वो टाइम ज़्यादा बोलता है. तो मैं आज इस रवायत को नया डालूँगा कि जो स्टेज पे हो वो कम बोले, वो स्पीकर जो मेहमान आप लोग आए आपको हम सुने. मैं डॉक्टर लियाकत मलिक साहब जो चेयरमैन हैं DM न्यूज़ इंग्लिश के, इजी मनी के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ. और इस वक्त जो हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, और मैं बार बार ये बात करता हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं स्टेज पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं देख रहा हूँ, TV देखता हूँ, न्यूज़ लगाता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान की बात होती है, क्योंकि हम माजी में देखते आए हैं कि पाकिस्तान को हमेशा हमें नज़रअंदाज किया जाता रहे. लेकिन मौजूदा लीडरशिप ने, मौजूदा क़ियादत ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए, और सब हलाली परचम के साथ साथ हमारा जो सब पासपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएंगे, अब आप दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर भी जाएंगे, आप यकीन मानिए कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो पहले से कहीं ज़्यादा होगी. तो यही हम चाहते थे, जो हमें मौजूदा क़ियादत फ़राहम कर रही है. और इंशाअल्लाह ताला ये जो टॉक्स है, जो लेटेस्ट, क्योंकि मैं ख़बरें आपको देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ भी, तो जो ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो टीम पाकिस्तान में भेजी है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद भी जो है वो इस टीम का हिस्सा है. जो किशनर जो है, जेरेड किशनर, वो उसका दामाद है. फिर वाइस प्रेसिडेंट जो JD विंस आए हैं, फिर उनके साथ जो जनूबी एशिया और खलीजी मालिक के उनके नुमाइंदे हैं, वो भी वहाँ पे उनकी मुज़ाकराती टीम के साथ हैं. तो उन्होंने कहा जी कि आपने ये मुज़ाकरात कामयाब किए बगैर वापस नहीं लौटना, ये बहुत बड़ी बात है. और ये कहा है कि जनरल आसिम मुनीर और मियाँ शहबाज शरीफ ऐसे ट्रस्टवर्दी बंदे हैं जिनको मैंने चुना है कि वो मुज़ाकरात, आपने देखा पहले तालिबान के हों या किसी के भी हों, वो कतर में या किसी और दूसरे तीसरे मुल्कों में हो रहे थे. तो पाकिस्तान को क्यों चुना गया है? इसलिए चुना गया है कि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, और उसके साथ साथ वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें अमरीकी अड्डे नहीं हैं. ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे नहीं है, और जो ईरान की 900 किलोमीटर की सरहद है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है. तो जुग़राफ़ियाई लिहाज से भी, और तमाम आप देखें, हिस्ट्री को उठाकर देख लें कि हमारे जनरल ने उस वक्त कहा था कि जो आबना हुरमुज़ है उसकी खलीजी मालिक में जिस पे उसका कंट्रोल होगा वो राज करेगा. और आज पूरी दुनिया को आबना हुरमुज़ ने बंद कर दिया है. और आप देखें, मैं आप सब लोग मुतासर हुए हैं, सिर्फ बड़े मालिक मुतासर नहीं हुए, हम सब लोग भी मुतासर इस बात से हो रहे हैं. डॉक्टर साहब, बात जो है ना लंबी हो जाएगी, आप स्टेज पे आए तो आप प्लीज़ जो है बात करें ताकि आगे कंटिन्यू करें. Assalamu alaikum to everyone. Your Excellency, thank you for coming. All the guests, Baba Shukriya, and thank you very much. I really appreciate you all being here and supporting this cause as well. Now, so I'll say a few words in Punjabi, a few words in English, and I'll do in the mixture. So, my language is what can I do? We like that. So I want to start off with that obviously Pakistan has always been the greatest country, now is the greatest country. All the world is looking up to Pakistan. You know, Pakistan is a peacemaker, and Pakistan is a more recognized country in the world than any other country in the world at the present time. All the world eyes is on Pakistan, you know, only because of few people, Asim Munir Sahab and Shehbaz Sharif Sahab. They've done a marvelous job for this. Look, I'm not here to say which leader is good, which leader is bad. That's not my aim here. My aim is
Pakistan. Anybody who does for Pakistan well is a true Pakistani. And this time at the forefront, these two gentlemen are at the forefront. And I really appreciate what they're doing for us. ہماری عزت اوپر چڑھ گئی, ہمارا سر اوپر آ گیا نا, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بگ ہینڈ ٹو دیز ٹو. دیکھیے جو کبھی بھی one time we were in a Luxembourg meeting and somebody have told me کہ پاکستانی پاسپورٹ, وہ اکثر پاکستانی پاسپورٹ جو ہوتا نا وہاں گوبچاک various people were there. I was there with certain members of Pakistan government. I don't want to disclose who they were. We were discussing Pakistan جو چپ کیسے ڈالیں پاسپورٹ میں, and they were really condemning Pakistan is fraud, Pakistan then obviously we have to play the cards right as well کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, what Pakistan is done in the past. Pakistan has been always forefront in being a diplomat around the world, being a mediator. You heard it, Barrister Irfan Malik Saab. In 1971, we were at the forefront. We facilitated China, and there was going to be a big war in 1971. Who was in secret meeting? Who was involved? China and between USA with Pakistan. Okay, this time is so open, but that time Pakistan's always been like that. Pakistan's love peace. پاکستان کا مطلب پیس ہے, کیونکہ اسلام کا مطلب پیس ہے. سو وی بلیو ان دس کائنڈ آف تھنگ نو. اٹس اونلی پاکستان کی جو ایجیٹیشن ہے از انٹرنل ہے, because people do not never satisfied with anything. ہمیشہ ایجیٹیشن ایک دوسرے کے خلاف کرنا. But that's the time have come now. We all have to get together, all the Pakistanis, everywhere around the world. We are as one group. جو بھی ہم ہیں, we might have a difference with someone, but that's different, right? لیکن when it comes to Pakistan, we all Pakistanis, right? Anything happens in Pakistan affects me, you, everybody, right? And now coming back to this Iran now, right? Iran, look how strong they've been. They've been the strongest nation in the world, right? Ever. They knew there was a superpower against them. They knew there's Israel against them as well. They knew that. And they obviously, all the norms of the international laws are being broken down. UN is just a paper tiger, never does anything. UN only never even sent a peace force saying, you guys stop it. They couldn't even do that because obviously two strong nations on the other side. All right? And then they had all the, bases in all the Islamic countries, they were also in didn't know what to do. Basically, everybody supports Iran. We all support Muslims, but we want peace in the world as well. No, that's the thing. Now, Netanyahu, what he's been saying since 1982, that Iran is making a bomb now, and nobody's seen any evidence. Okay, I'm going to call a friend of mine who was a colonel. He was in the security services, secret security service of the British Army. And now he is the DG for the VServ. I'm just going to take him online. He's a personal friend of mine. He will explain to you why this is going on. He was telling me today, we had a chat earlier, the Iranian soldiers didn't have, in the 80s, they didn't even have a shoe to go with, to wear a shoe during wartime. So how can they make a nuclear bomb? See, these kind of things are all because of media hype. I'm coming to this. Media is very, very important. Media is very, very essential. Okay. Now, today, only channel in the world which people are watching is 522 English. It's a mainstream channel around the world. Not social, because people don't accept whatever goes on in the social media, because we don't know it's right or wrong, whatever is not acceptable, and it's not true. Now, whole of the world, people, ambassadors, world leaders have been ringing us, what are you showing the full Pakistani government, the negotiation, the mediations and all that, because this is in English, obviously. They want to know what goes on, and it affects them as well, affects everybody. So this is the reason we needed this kind of media here. Today, the only channel Pakistan has got is this channel. The only channel. The credit goes to you, and the credit goes to the Pakistani embassies and Pakistani who has been working with me to bring this channel forefront. They worked hard, I worked hard. It's only to put our perspective, Pakistani perspective forward. Nothing more. It's not a channel where we go and condemn it. Have you ever seen this channel again saying against any Pakistani parties? And we don't believe in that. We believe in uplifting Pakistan. We believe in uplifting our armed forces. We believe in uplifting our protective services. We believe in uplifting our government employees. We believe in respecting them, giving them full respect. And this is what it's all about. And look, every channel. You see channels on Sky. You see in all the channels in the world. They all stick together. They all stick together. Everyone stick together. And we have to stick together as well. No use me and you having an Urdu channel and saying, oh, this is what happened today. Well, how the world going to know?
what's happening in Iran, how the everyone, okay, there's Al Jazeera, there's one or two other channels, and but this is another channel for Pakistanis. And today, when we now sit here today and we say, look, this is what's happening in Pakistan, and this is what we've done, and we're so proud of it. During May, last year in May, we won the war against it. We didn't have no platform. The only platform we had was Urdu, and our governments, our people were saying, look, we've done this, we've done that, but then there's no platform. So today we have a platform. Okay, so we need this. You need to support our own things. Our own product, our own services. This is very, very essential. Our own government, our own people. That is very, very essential. अगर आपके पास अभी देखो, we've got atomic power, nuclear power there, है ना? वो भी पाकिस्तानियों ने किया, किसी और ने नहीं किया ना. पाकिस्तानियों ने किया, जिसने भी किया, किसी पार्टी का member हो, doesn't matter. But he was a Pakistani. First he was a Pakistani. True. Then he's a Muslim. Okay. تو یہ میں آپ لوگوں دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ٹو یو آل آئی وانٹ ٹو بلڈ اے پکچر کہ وی آل مسٹ اسٹک ٹوگیدر یو نو یہ جلوس بازی ایمبیسیوں میں باہر جا کے کرنا آئی ہیٹ دس کائنڈ آف آٹموسفیئر ایسے جو آج کل جو ہو رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں آئی شوڈنٹ بی سینگ دس آن ٹی وی پر میں لعنت بھیجتا ہوں جو لوگ پاکستان کے خلاف ہے میں ڈرتا نہیں کسی سے کہ پاکستان کے خلاف ہے دس از ناٹ آور ایم ہیئر بچپن سے آئی بین تھنکنگ دس نا بچپن سے آئی بین براٹ اپ ان دا سینس کہ وی لو پاکستان ان دی 70s آئی واز اونلی اے کڈ بھٹو واز کمنگ ٹو فیصل آباد I was born in Faisalabad. Yahan se, we were kids, me and my brother, younger brother. My father took us to Pakistan to who? Because he wanted to meet Bhutto. He wanted, he's a Pakistan great leader. Because why? He was trying to make the atomic bomb, grind the Muslims together. That's kind of thing that we need to tell our children. That this is how Pakistani leadership is. And this is how Pakistani people do. There's so many, Qadir Khan, so many people. Who, I don't want to name, everybody know. But Pakistani, we are what you call assets of the world. Assets for the Muslims and assets for each other. This is how we do. We are so generous, Pakistani community. We look after each other. We give more charity. The only thing we have a difference is between a political difference. That should not be a difference at all. We should all be one group, one people. We are good lawyers, good doctors, good government officials, everything. Okay, good generals. Look at this today. Allah ka shukr, what name have you achieved today? The mediators of the world. Dunya, people are watching us today. The world is watching us today. And this is what we need. And this is what we always have to do. No man, this way. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں but please keep supporting Pakistan. پاکستان ہمیشہ زندہ باد پائندہ باز. Long live Pakistan. And آپ سب کو میری دعا آپ کے سب کے لیے long live you all of you. جب پاکستان کی بات کریں تو تھوڑا سا ہمیں ذرا جوش کے ساتھ چونکہ اٹس اے ویری ہسٹورک ڈے فار دا پاکستانی ہسٹری کہ آج ورلڈ پیس ڈے ہے پاکستان کی بدولت. ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ الحمدللہ پاکستان کو جو بڑے بڑے دنیا کے ملک ہیں جس طرح رات کو آپ نے دیکھا کہ ایران کے جہاز کو جب ڈیلیگیشن آیا تھا اس کو پاکستان جب وہ پہنچا ہے تو پاکستان کے جیٹ فائٹرز نے پروٹوکول کے ساتھ پروٹیکٹ کر کے ان کو وہ لے کے آئے ہیں. تو ابھی میں کوثر جنرل صاحب کو دعوت دینا چاہتا تھا لیکن ہمارے ساتھ جو ڈی جی ہیں ریٹائرڈ کرنل ہیو انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب پلیز ایک منٹ کے لیے تشریف لائیں. ہی از آن دا لائن. یس ہیلو گڈ ایوننگ ہیو. Good evening, wassalamu alaikum. وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم ہیو. Dr. Malik is like to speak to you. Are you? You've just been back from a Yeah, holiday. I hope absolutely. everything's okay. You're looking good. evening. You're looking good. Thank you. Thank Okay. you. Thank you for inviting me. He was an ex-military, British military. He's now Director General for the VServe, the veterans of the British military, and he is here. He's helping all the veterans in the world, and we work together on some of the issues and some of the projects for the veterans as well, for the British veterans. Because obviously I'm local. We are local here. We support them as well in the same way we support Pakistanis as well. So Hugh, just want to ask you a couple of questions here. First of all, what do you think this mediation for the Pakistan as a mediator for the world, basically? Yeah, I think they're playing an extremely important part, integral, not dissimilar to the role of Qatari
also played when mediating yesterday between the US and the Taliban. But what, in my experience, having been to war 5 times and listening to so many people using religion as an excuse for war, I have not come across one religion that preaches war is good, that attacking, killing, taking from your brother or sister is good. It is about power and money. Whether it was Northern Ireland, whether it was Bosnia, whether it was Iraq, whether right up until this present time where a certain individual wants more oil, more power, but he hasn't got a clue how to conduct military operations. And if I was last on British radio the other day. What I thought about President Trump's strategy, and my reply then and now remains the same. And I quote the great Japanese tactician of war. He said that tactics without strategy is just noise before defeat. This has to be sat down around a table, as Pakistan is doing, and we have to negotiate and mediate. DM, you are the ultimate example in this country of how to unite and bring cohesion to communities. And as I have said to you on many occasions, in the British Army, we didn't care whether you were black, white, red, pink, vegetarian or carnivore, a Manchester United supporter or a Manchester City supporter. All we cared about was doing the job properly. And I believe that Pakistan is now doing that job properly on behalf of the rest of the world. Yeah. Here, what do you say to this, that the agreement was reached by Pakistanis and the Iranians and everybody in the US, why it has been the Israelis broke basically the treaty or the agreement, you can say. Why do you think, why have they done that? Because I think Israel is leading the confrontation. And I think Donald Trump got himself in. Donald Trump cannot win. There will only be one winner, and that will be Iran. At what cost, I don't know. But it is pointless. The rest of the world has to get behind Pakistan and say enough is enough. And that might mean putting sanctions on Israel. But all of us here in the UK and around the world being affected economically by this ridiculous operation. And just one last thing. If Donald Trump thinks he can blow up infrastructure, hospitals, that will put him in the same category as President Putin. It's against international law and he'll be classed a war criminal. Yes, Colonel Hugh, thank you for your time. I would like to ask you one more question. Do you think the war could have become bigger without Pakistan help? No, I don't. And I've also, as I teach my own daughters, the world has to learn to debate without judging. Do you think is Pakistan becoming an important global mediator? Yes, absolutely. Some people might not like it, but they have to accept that is how it is. And Pakistan is taking the lead and setting an example to other nations. Do you think that Pakistan be able to reach this peace between the countries now
I mean, before the end of the meeting? In your view, you've been involved in armies and all that. I think it's possible, DM. I think it will take time. And I think it's going to require Pakistan to get NATO and other nations behind them around the table and make it happen. But it is achievable. Okay. Thank you, Hugh. Thank you for this. I really appreciate your comment on it. Thank you very much. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच कर्नल ह्यू हमारे साथ मौजूद थे. आपने उनकी बातें सुनी कि पूरी दुनिया खा वो किसी भी आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज को सभी जो हैं वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, अप्रिशिएट पेश किया जा रहा है. तो इस हिस्ट्री पाकिस्तान इज़ मेकिंग इन द वर्ल्ड. अभी वक्त ज़ाया किए बगैर, चूँकि वक्त इंतहाई कीमती है, हॉल के अंदर आप सब लोग जो तशरीफ़ फरमा है, मेरी जिधर भी नज़र पड़ती है, इधर नज़र दौड़ाऊँ तो इधर प्रेसिडेंट बैठे हैं, सामने प्रेसिडेंट बैठे हैं, इधर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बैठे हैं, सोलिसिटर बैठे हैं, इधर कौंसल जनरल साहब बैठे हैं, बिजनेसमैन कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के सीनियर एडवाइज़र मौजूद हैं, नून लीग के प्रेसिडेंट हैं, प्रेस क्लब के चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं. तो सब लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए. हम सब से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि भरपूर आपने इस्तकबाल करना है, ताकि जो हमारे मैनचेस्टर के कौंसल जनरल हैं, कौंसल जनरल इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल साहब, उनको पता चले कि ब्रिटिश पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान एक इश्क और एक जुनून है. क्यों ये बात मानते हैं ना कि पाकिस्तान हम सब के लिए एक इश्क और एक जुनून है, और भरपूर इस्तकबाल करना है. कौंसल जनरल साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ, और यही वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम उनको पाकिस्तानी भी नहीं मानते. जो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ बात करते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है. असल पाकिस्तानी आप लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं. जी सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, बैरिस्टर इरफान मलिक, वसीम चौधरी साहब और डीएम न्यूज़ और आप सबका जो यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो आप सबको भी बहुत मुबारकबाद. माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा इज़्ज़त का मुकाम हमें दिया है, इससे हम सब की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है. हम पाकिस्तानी होने के नाते आज फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की स्टेज पे हमेशा से ही पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है. पाकिस्तान एक रीजनल पावर हमेशा से रहा है, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है हमारी, जिसको हमेशा ही बड़ा अच्छा पाकिस्तान की पोजीशन रही. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक यूनिक पोजीशन है. तो इस पोजीशन के लिए सबसे पहले तो आई थिंक हम अपने अल्फाज की बजाय अगर देखें, दोनों ट्वीट्स जो आए 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का और ईरानियन साइड से भी उनके फॉरेन मिनिस्टर का, दोनों के अंदर उन्होंने अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को. तो आई थिंक हम सबको भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. उनकी क़यादत और उनके बर वक्त फ़ैसला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, बर वक्त. बहुत सारे दुनिया के मुल्क होंगे जो ये डिज़ायर कर रहे होंगे कि शायद वो भी इस पीस प्रोसेस का हिस्सा बनते, वो भी इसको अचीव करते. लेकिन वो जो मुश्किल टाइम था जब दुनिया में शायद कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जो पीस की बात कर रहा था, जिनको शायद हर एक के अपने अपने स्टेक्स थे, बड़ी हाई स्टेक ये एक वॉर थी. तो कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जो न्यूट्रल रह के जो जहाँ पे जुल्म हो रहा था कंडेम भी किया उसको, और जहाँ पे ज़रूरत थी कि पीस की बात की जाए वहाँ पे पीस की भी बात करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की रहनुमाई में एक बर वक्त फ़ैसला किया. पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल रोल प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि दो दिन पहले जो दुनिया पे एक ख़तरा था, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट है वो बड़ी सारी दुनिया ने देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पूरी सिविलाइजेशन मिट जाएगी. तो ये एक आप सोचें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इंसानी तारीख़ में इतनी बड़ी सुपर पावर जिसके पास इतना तबाही का सामान है, कोई और पावर नहीं थी, पहले भी कभी नहीं रही तारीख़ में. अभी तक वो सबसे बड़ी सुपर पावर हैं दुनिया के अंदर, और उसके प्रेसिडेंट को जिसके पास कंप्लीट इख्तियारात हैं कि वो उस चीज़ को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर सकते थे.
تو اس سٹیج سے الحمدللہ پاکستان کی قیادت کی وجہ سے, پاکستان کے رول کی وجہ سے دنیا واپس آئی اور الحمدللہ دنیا کے اندر پیس آیا. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد, اور پھر ہماری قیادت زندہ باد. پرائم منسٹر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, جنہوں نے اس پوری ایفرٹ کو لیڈ کیا, اور مشکل وقت میں ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے جیسے کہا جاتا ہے پرووربیلی کہ جان کے دشمن تھے, ان لوگوں کو اکٹھا کیا, اور الحمدللہ ایک رستہ کھلا جس سے پاکستان کی عزت ہوئی. بہت سارے لوگوں نے لکھا اس کے اوپر, بہت سارے کالمز بھی لکھے, آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے, بہت سارا لکھا گیا کہ پاکستان کا جو رول, اس کا کیا امپیکٹ ہے. ایک بہت خوبصورت بات تھی جو مجھے بہت اچھی لگی, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. اسپیشلی اس کا کیونکہ ریفرنس اوورسیز پاکستانی سے ہے, تو آئی تھنک اس کا بڑا ڈائریکٹ ریلیونس ہے, اور اس کی امپورٹنس جو ہم جس چیز کو اب یوم تشکر جو منا رہے ہیں, اس کی امپورٹنس بھی شاید میں اسے ہائی لائٹ کر سکوں. پچھلے کوئی 30 سالوں سے جب سے دنیا میں اسپیشلی ہمارے ریجن کے اندر ٹیررزم شروع ہوا, ٹیررزم کے مسائل بڑھے, تو پاکستان اور پاکستانی, آپ اگر خود سوچیں کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا تھا, پاکستان کی پرسیپشن یا امیج کیا تھا دنیا میں. ٹیررزم سے سٹارٹ ہوتا تھا, ریڈیکلائزیشن, ریلیجیس ایکسٹریمزم, یہ وہ ایشوز تھے جن کو دنیا ہمیں دیکھتی تھی, اور ہم نے اس کے لیے الحمدللہ بہت کوشش کی کہ ہم اس کو امپروو کریں. ہماری گورنمنٹس نے اوور آل بہت اس کے اوپر ایفرٹ کی, لیکن جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے چینج ہوتی ہیں. دنیا نے اس کے اوپر جو برانڈنگ ہے, جیسے بہت زیادہ لوگوں نے برانڈنگ کی, کنٹریز اپنی برانڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے, اپنا ایک اچھا برانڈ بنانے کے لیے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تب جا کے کوئی ملک جو ہے اس کا ایک برانڈ بنتا ہے, ایک اچھا امیج بنتا ہے. اس ایک جو ایفرٹ ہے ہماری لیڈرشپ کی, جس کی وجہ سے پاکستان کا نام پچھلے 2-3 ہفتوں سے اور اسپیشلی پچھلے 4 دنوں سے پوری دنیا میں ایک پازیٹیو امیج کے طور پہ لیا جا رہا ہے. جو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے پاکستان کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا, آج بالکل چینج ہو گیا. ایک دنیا میں جہاں پہ ہمارے سے ریلیٹڈ جب بھی بات ہوتی تھی, ٹیررزم کی بات, بم دھماکوں کی بات ہوتی تھی, آج الحمدللہ وہاں پہ پاکستان کا نام پیس کے ساتھ جڑ گیا ہے. پاکستان کا نام ان لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہے جو دنیا کو بچانا چاہتے ہیں, جو دنیا میں ترقی چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. اس کی اگر مانیٹری ویلیو میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو شاید یہ بلینز آف ڈالرز میں بھی ہم حاصل نہ کر پاتے. جتنی مرضی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہم شاید اس امیج کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم, اور پاکستان جو انشاءاللہ ہمیشہ رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم, اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے, اور ہماری لیڈرشپ کی محنت کے الحمدللہ ہم کیسے آج دنیا میں وقار کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ نے کل شام سے دیکھا, ایرانین ڈیلیگیشن کو لینے کے لیے پاکستان کی ایئر فورس گئی, اور پاکستان کی ایئر فورس کی حفاظت میں ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا. تو ایک ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے, ہمارے لیے, اور اس کے ساتھ تشکر کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سر کو, جیسے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ کا آغاز بھی تھا کہ ان آل ہیوملٹی, ہمیں تمام عاجزی کے ساتھ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہمارے ملک الحمدللہ دنیا کی سٹیج پہ ایک سب سے بڑا پیس میکر, سب سے بڑا زندہ باد. اسی پیغام کا جو ہم سب کے لیے ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہوئے ہم سب کے لیے صرف پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان سے باہر آپ سب صرف پاکستانی ہیں, آپ سب کی شناخت پاکستان کے ساتھ ہے, آپ سب ایکچوئل پاکستان کے اصل سفیر آپ لوگ ہیں. جو آپ لوگ کریں گے یہاں پہ باہر, باقی سب اس پاکستان کو اس نظر سے دیکھیں گے. آپ اپنا جو کنڈکٹ ہوگا پاکستان وہ ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ماشاءاللہ نارتھ ویسٹ میں رہنے والے ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی, بڑی ماشاءاللہ اوور ویلمنگ سے بھی زیادہ میں کہوں گا بہت زیادہ بڑا جو نمبر ہے 90+% لوگ, بلکہ شاید سارے لوگ آلموسٹ سارے الحمدللہ بہت پازیٹیو لوگ ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی, اسی جذبہ حب الوطنی کو جاری رکھیں, اپنے ملک سے اسی پیار کو بڑھاتے رہیں, اپنی کوشش سے پاکستان کے نام کو بلند کرتے رہیں. پاکستان کی عزت کے ساتھ ہماری عزت ہے, ہماری بقا, ہماری سالمیت ہے, اور آپ سب مل کے پاکستان ہیں.
ہم میں سے کوئی انڈیویجولی کوئی رول کچھ نہیں. ہم سب پاکستان جتنے اسٹرانگ ہم اپنے ملک کو بنائیں گے, جتنے اسٹرانگ ہم خود بھی بنیں گے. یہاں پہ باہر رہتے ہوئے آپ اپنی کمیونٹیز کے اندر اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں. یہاں کے لوکل جو پروسیس ہیں, لوکل ادارے ہیں, لوکل الیکشنز ہیں, بزنسز ہیں, ماشاء اللہ پہلے پاکستانی کمیونٹی بہت ویل انٹیگریٹڈ ہے, لیکن اسی پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہیے ہمیں. یہاں پہ بھی آپ جتنے اسٹرانگ آپ لوگ یہاں پہ ہوں گے, جتنا اچھے یہاں پہ ویل پلیسڈ ہوں گے. جیسے ڈی ایم نیوز ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی محنت, ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا نیوز چینل کھڑا کر دیا. آج دیکھیں ہم دنیا میں کھڑا ہو کے ہماری آواز پوری دنیا تک جا رہی ہے اسکائی ٹی وی کے تھرو. ایک یہاں سے ہم پوری دنیا میں اپنا میسج دے سکتے ہیں. شاید ہمارے ادروائز مین اسٹریم میڈیا کبھی ہم جیسی باقی کمیونٹیز کا میسج کبھی نہ ڈاکٹر صاحب لے کے جاتی. لیکن تھینک یو اور بگ اپریسیشن فار ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ایک آپ نے ساروں کو ایک آواز دی. اسی طرح ہم سب کو اپنے ملک کے لیے جہاں پہ بھی جس کیپیسٹی میں بھی, ہم سب کے ایک کیپیسٹی ڈیفینیٹلی ہم سب ایک ڈفرینٹلی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوتا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس پروفیشن جس نعمت سے نوازا ہے, جو بھی ہمارے پاس صلاحیت ہے, اس سے ہمیں اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, یہاں پہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے, اس ملک کے ساتھ آپ کی وفاداری بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا اپنے ملک کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ یہاں پہ اسٹرانگ ہوں, آپ یہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, وہ پاکستان میں بھی آپ مضبوط ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب تشریف لائے, اور ہم سب کے جو کامن بانڈ ہے پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. شکریہ پاکستان, بہت شکریہ قونصل جنرل امتیاز فیروز گوندر صاحب. اور یہاں پہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو آج میں نے ان کی اپنی تقریبات تھیں, اپنے پروگرامز تھے, ڈنر تھے, ان سے ریکویسٹ کی, ان کی مہربانی, انہوں نے اس کو ڈیلے کیا, جس میں چودھری خالد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے مقبول ملک صاحب, یہ بہت زیادہ آکوپائڈ تھے. ان کو میں نے کہا جی ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے, کہ میری کوئی ذاتی بات نہیں, یہ آپ سب کی بات ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. تو اگر ہم نہیں پاکستان کے لیے بولیں گے, اور جو پاکستان کے خلاف نگیٹیویٹی پھیلا رہے ہیں اوورسیز کے اندر خاص طور پہ, ان کو ہم نے روکنا ہے. وہ ہم نے ایک اچھے پرامن طریقے سے اس طرح کے شوز کر کے, یونٹی ثابت کر کے, اور پاکستان کی بات کر کے ہی ہم ان کو روک سکتے ہیں. ان کو آرگیومنٹس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے, اب تو کبھی گئے نہیں پاکستان, آپ کو کیا پتہ کہ پاکستان اب کہاں کھڑا ہے. تو مقبول ملک صاحب پلیز آپ تشریف لائیں, ٹائم مختصر ہے, سب کو ٹائم ملے گا. اس کے بعد چودھری خالد صاحب آپ کو 1 منٹ کے لیے دعوت دیتے ہیں. پھر مقبول صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو organization or Dr. Malik, thank you for inviting me here, and distinguished guests, and obviously honorable guests as well. I will call everybody here. Today is a day that should be celebrated for the years to come, like the V-Day in the Second World War in the 1945. Why is this important? It's important because victory has come to the negotiators. And negotiators are who? Pakistan. So victory goes to them who played a part to get the world to know what peace really means. Because even in law, what we practice every day, we go to court and even the judges are saying, can you go and do alternative resolutions? Can you go and do mediation? What is this mediation and alternative resolutions? That is diplomacy to end the war. So what I would say, before it was that the pen is mightier than the sword, but the concept has changed today. Diplomacy is stronger than war. To save this, what has Pakistan done? Pakistan has stopped a third world war. So a big hand to Pakistan itself. As lawyers or judges or what, it's not easy to make decisions when you're acting for both sides. It's very, very difficult. And playing that part, two of Pakistan's leading people played a part that is not easy. So a big hand to them too as well today. And finally, but not the least, we should appreciate
that being Pakistani, like Dr. Malik said, and even our Consulate General said, show that first we are Pakistanis. To be Pakistani, what does it mean? Peacefully, and be ambassadors of Pakistan. And from now on, we should all say our heads should be held high, that we are Pakistanis and we can live peacefully. We're not hooligans and we're not terrorists. What are we? We are Pakistani, and what Pakistan means, peaceful. Thank you very much and all the best. Pakistan. بہت شکریہ مقبول ملک صاحب آپ کا. چودھری خالد صاحب پلیز میں وقت ضائع کیے بغیر دعوت دوں گا, اور کوشش سب بھی کیجیے گا کہ جو بھی یہاں پر شخصیات تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر بڑا ان کا معتبر نام ہے, بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, خواہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہو, خواہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, یا سماجی سیاسی تمام تنظیموں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, پی ایم ایل این لوئرز ونگ کے پریزیڈنٹ موجود ہیں. تو سب سے ہم چھوٹی چھوٹی بات کریں گے. جی چو صاحب, بہت شکریہ. ٹریڈر ونگ کے صدر ہیں مسلم جی لیگ. بہت شکریہ چوری صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسیلنسی کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر, چودھری امتیاز فروز گوندل صاحب, ریسپیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ڈی ایم ڈیجیٹل, میرے قائد بھائی جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب, اور میرے نہایت ہی قابل احترام میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے سینئرز, سیاستدان, لائرز, بزنس کمیونٹی, میری بہنیں, السلام علیکم. ایکچولی باتیں تو ساری ہو گئی, ہمارے قائدین نے, ہمارے سی جی صاحب نے کر دی ہیں. چوری وسیم صاحب نے بھی بہت بریف کیا اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کر دیں. ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بعد میرے فیورٹ مقبول ملک صاحب میرے بھائی ہیں, ان کی باتوں کے بعد گنجائش تو نہیں رہتی, لیکن یہ دن آج ایسا ہے. جناب ایکسیلنسی, آج ہم ایک ایسے اہم موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف, پاکستان کی مدبرانہ قیادت اور دریلانہ قیادت کی طرف جمی ہوئی ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ بندی کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان نے جو مثالتی کردار ادا کیا ہے, جس کی مثال ماضی میں دنیا کی کسی خطے میں یا دنیا کی کسی کونے میں نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے امن کے لیے ایک عظیم نوید ہے. میں پاکستان کو امن کا سفیر کہوں, پاکستان کو امن کا گریٹ لیڈر کہوں, پاکستان کو امن کا بادشاہ کہوں, یا پاکستان کو پوری دنیا کا وہ امن کا جو لوگ تصور کرتے ہیں, جو لوگ خواب دیکھتے ہیں نوبل پرائز دوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا امن کی جو کوششیں ہیں پوری قوم کی بدولت, ہمارے عظیم لیڈروں نے جو یہ کارنامہ سار انجام دی ہے, یہ قیامت تک کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. یہ نوبل پرائز ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کی قیادت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم باتوں کے غازی نہیں بلکہ عمل کے دائی ہیں. جب دنیا کے دو بڑے طاقتور ممالک ایران پر لگاتار سینکڑوں میزائلوں سے حملہ آور تھے اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کو تھی, تو پاکستانی لیڈرشپ نے امن کا پل بننے کا فیصلہ کیا. ہماری قیادت کی بصیرت اور انتھک سفارتی کوششوں نے ثابت کیا کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں. میزائلوں کی خوفناک گونج اور آگ برساتے گولوں میں امن کی آواز بلند کرنا ایک جرأت مندانہ قدم تھا. پاکستان نے اپنی مٹی کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے مصالحت کا راستہ اختیار کیا. اس کامیاب ثالثی نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے سفارتی قد میں بے پناہ اضافہ کیا.
بین الاقوامی سطح پر بلند ہوا ہمارا حلالی پرچم، سبز پاسورڈ کو تقویت اور عزت ملی. ہم اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کو، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، اور بالخصوص وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی سفارتی پالیسی کی بنا پر اور اپنی حکمت عملی سے، اپنی دانشوری سے یہ اعزاز پوری قوم کو بخشا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. امن کی جنگ جیتنا میدان جنگ کی فتح سے کہیں زیادہ مشکل اور عظیم کام ہے. آج اگر خلیج، مشرق وسطیٰ اور باقیات امریکہ اڈوں پر بارود کی بو کی بجائے امن کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو اس کا سہرا پاکستانی قیادت کے سر جاتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عظیم سیاسی اور اس کی قیادت اور ہمارے ملک کو اسی طرح دنیا میں امن کا گہوارہ اور انسانیت کا ہمدرد بنائے رکھے. آخر میں آپ سب سے، اوورسیز بھائیوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے اور اپنے عظیم پاکستانی تاجروں سے، بزنس کمیونٹی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح آپ نے ماضی میں اپنی قوم اور ملک کے لیے زر مبادلہ بھیجا، سرمایہ کاری کی، ہر مشکل سے نکالا، آج وقت ہے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری لے کر جائیں اور زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لے کر جائیں. ہمیں اپنی عسکری اور عظیم سیاسی قیادت پر فخر ہے. ہم اپنی بہادر پاک فوج اور عظیم قیادت کی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ چودھری خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ سب وائسز آف پاکستان ہیں. آپ کے چہروں پر خوشی، مسکراہٹ اور آپ کا اس ہال کے اندر، ڈی ایم اسٹوڈیوز کے اندر آنا یقیناً قابل ستائش بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے. اور آج کل جتنی نفسہ نفسی کا دور ہے، کسی کو کسی ہمسائے کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ملک کی 20 سال سے، 30 سال سے یا 40 سال سے یا اس سے بھی زیادہ آپ ملک سے باہر ہیں، لیکن آپ کی محبت بتاتی ہے کہ آپ آج بھی پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم نے مردوں کی آواز سنی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خواتین بھی موجود ہیں، ان کے بھی خیالات اس موقع پر بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ بھی مکمل نہیں ہے. تو میں دعوت دوں گا، پریزیڈنٹ ہے PMLN نارتھ ویسٹ ویمن ونگ کی سائمہ نسیم، پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ say few words about today what's happening in پاکستان. آپ کی فیلنگ کیا ہے اور پاکستان کے لیے ایز اے برٹش پاکستانی آپ کیا سوچتی ہیں؟ سائمہ کے لیے تالیاں جی. سائمہ پاکستانی. Assalamu alaikum, good evening, all my fellow brothers and sisters sat here today. Pakistan has played a central mediating role in helping pause the ongoing war between the United States and Iran, leading to a fragile 2-week ceasefire. Its involvement, combined behind the scenes diplomacy, military coordination and strategic, that positioned Islamabad as a trusted go-between for both sides. Pakistan served as a back-channel messenger between Washington and Tehran during some of the most tense times of the weak conflict. Sources confirm that Pakistani officials quietly passed messages between the two sides and managed to build enough trust for a pause in hostilities. Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir, Pakistan's powerful army chief, were at the heart of negotiations. May the ceasefires continue beyond the 2 weeks, inshallah. Once again, a very heartfelt thank you to Mr. Shehbaz Sharif as well as Field Marshal Asim Munir, as they are the only Prime Minister within the world to carry out such a
big task that no other leader came forward to do so. Please pray for us British Pakistanis as well, as we are proud to be Pakistanis today and going forward. And please pray for peace, love and unity around the world for everyone, inshallah and ameen. Thank you. تھینک یو سو مچ سائمہ. برٹش بورن پاکستانیوں کی بھی پاکستان کے لیے یہ خیالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہماری جو فیملیز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں سوچتی ہیں, پاکستان کے بارے میں بات کرتی ہیں, تو اٹس ویری اپریشیٹیبل. اور میں اب دعوت دوں گا, اب آپ کی طرف آئیں گے باری باری. جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ بڑے بڑے امپورٹنٹ شخصیات موجود ہیں اس ہال کے اندر, سب کے خیالات کو سنیں گے. یہ پروگرام جو ہے اسکائی 522 پہ اور ڈی ایم نیوز اردو جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, سب پہ لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو بشیر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں, مانچسٹر کی کاروباری شخصیت ہیں. آپ تشریف لائیں بشیر صاحب, آپ پاکستان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ. اللہ کی ذات ہی قوموں کو عزت سے نوازتی ہے, اور جب وہ نوازتی ہے تو بشیر مسیح جیسے لوگ 70,000 گولیوں میں جہازوں کو واپس لے آتے ہیں. جب اللہ کی ذات قوموں کو عزت سے نوازتی ہے تو UAE والے جو کئی سالوں سے گوادر کی بندرگاہ کو آباد نہیں ہونے دے رہے تھے, آج ان کے جہاز گوادر کی بندرگاہ پر لگائے جا رہے ہیں. پاکستان کی سابقہ قیادت کے چند لوگوں کی غلطی سے پوری دنیا میں PIA رسوا ہو گیا تھا. آج PIA کے جہاز فضاؤں میں حکمرانی کر رہے ہیں. جب اللہ کی ذات قوموں کو نوازتی ہے تو ڈاکٹر اسرار اور صوفی برکت علی جیسے لوگوں کے الفاظ پورے ہونے لگتے ہیں, تو ایک سید کو پاکستان کی تقدیر کا وارث بنا دیا جاتا ہے. یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ایک سید عاصم علی کو پاکستان کی لیڈرشپ سونپ دی گئی ہے. ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عاصم منیر علی صاحب نے 2 مہینے پہلے اپنے ٹیکس کے گوشوارے داخل کروائے ہیں, اور اس شخص نے 7,85,000 ٹیکس پے کیا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پاکستان کے چیف آف آرمی نے اپنے تمام جائیداد کے گوشوارے داخل کروائے ہیں. اور ایک نجی محفل میں اس شخص نے, اس عظیم سید نے یہ بتایا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو تب بھی میرے گوشوارے چیک کر لیجئے گا. تاریخ گواہ ہے کہ چائنا کا انقلاب ہو اور موزے تنگ یا چوئن لائی ہو, ایران کا انقلاب ہو, آیت اللہ خمینی ہو, یا جاپان کا انقلاب ہو, جوہانسبرگ ہو, قوموں کی تقدیر تب ہی بدلتی ہے جب چند لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں. جب رشوت اور لالچ کا بازار گرم ہو, جب انصاف کا نام ہو, تو قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی. میں ایک چھوٹا سا رائٹر ہوں, ایک کتاب لکھ رہا ہوں, تصوف اور زندگی. تو آج سے 1 سال پہلے ایک جگہ پہ آ کے میں رک گیا, تو 2 ماہ میں یہ سوچتا رہا کہ ہماری قوم میں انصاف بھی نہیں ہے, کسی غریب آدمی کی سنی بھی نہیں جاتی. اس کے باوجود یہ ملک پاکستان نقشے پہ کیوں موجود ہے؟ میں 2 ماہ سوچتا رہا. ایک رات میرے ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی, یہ خیال آیا, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں واحد ایک ملک ہے جس کے کم و بیش 80% سے زیادہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے نبی کی محبت میں جان, مال اور اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. شاید یہی بات ہے کہ قدرت کو اس سرزمین پہ رحم آ گیا ہے. آج یہ یقین ہونے لگا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہی بنا ہے. آج یہ یقین ہونے لگا ہے کہ اللہ کے اولیاء کی باتیں پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے. آج سب لوگ ہماری بات سن بھی رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں. میں ایک نعرہ لگاؤں گا, پاکستان پاکستان, اور آپ سب لوگ کہیں جیت گیا ہے پاکستان. اور میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ اس کی گونج فضاؤں میں جانی چاہیے. پاکستان 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 پاکستان. تھینک یو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مانچسٹر سے شہزاد بشیر صاحب موجود تھے, اور یقیناً ہمارے ساتھ بڑی بڑی اہم شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ حالیہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے
آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی UK کے سینئر نائب صدر ہیں برطانیہ کے، اور اس وقت جو ہے پہلے بھی ایڈوائزر رہے ہیں اور اب پھر ان کو دوبارہ ایڈوائزر مقرر کیا ہے خواجہ کلیم الرحمان صاحب. پلیز آپ تشریف لائیں تاکہ ہم جو ہے وہ بیلنس کریں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ساری سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد نبیل بٹ صاحب ہیں، سعید اللہ مدبر صاحب ہیں، سب کو دعوت انشاءاللہ دیں گے. خواجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی خوبصورت محفل جو DM ڈیجیٹل کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے یہاں ہم سب لوگوں کو، بھائیوں کو اکٹھا کیا، پاکستان میں جو آج مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی کامیابی پہ آج 10 اپریل کا دن ہے. یہ میں کیونکہ ایک سیاسی ورکر ہوں، میرے لیے 10 اپریل کا دن بہت اہم ہے کہ جو سیاسی تاریخ لکھی جاتی ہے وہ کوئی نہ میں خود لکھتا ہوں نہ کوئی اور لکھتا ہے، یہ خود ہی لکھی جاتی ہے. 10 اپریل کا وہ دن تھا جمہوریت کا جب بے نظیر شہید نے جلا وطنی ختم کر کے پاکستان میں جا کر جمہوریت کا آغاز کیا. وہ بھی 10 اپریل کا ایک یادگار دن تھا میرے لیے. دوسرا 10 اپریل کا یادگار دن جو پاکستان آج تک، ابھی تک، اس ٹائم تک پاکستان کا وجود ہے، وہ دستور پاکستان ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے مشترکہ طور پر دیا. وہ بھی 10 اپریل کا دن تھا. پھر میں وہ بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی ہسٹری ہے اور ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد 10 اپریل کا دن پاکستان میں ایک جو زبردستی گورنمنٹ بنائی گئی، ایک ووٹ کا جو MNA تھا اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور آفیشلی طور پہ اس کے خلاف 2022 میں عدم اعتماد ہوا. وہ بھی 10 اپریل کا دن تھا. آج ماشاءاللہ پاکستان میں جو نوبل پیس کا آج جو میٹنگ ہو رہی ہے، آج بھی یہ 10 اپریل کا دن ہے. یہ اسی تاریخ کا حصہ رہے گا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں آج اس کو بھی نہیں بھولوں گا، یہ 10 اپریل کو بھی نہیں بھولوں گا. مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے، کونسلر جنرل صاحب نے، مقبول صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. اس کا میرے پاس میں بدل نہیں ہے ان باتوں کا کہ وہ ایک ہی بات کو دہرائی جائیں. میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ اپنے ہیرو لوگوں کو یاد رکھتے ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان کو آج ایٹمی قوت نہ بنایا جاتا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر یہ ایٹمی قوت آج بنا کر نہ جاتے، میاں نواز شریف صاحب اس کے دھماکے نہ کرتے تو آج ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہ. ہم دنیا میں ایٹمی قوت ہیں جس کی وجہ سے ہم آج سب پوچھ رہے ہیں اور آج ہم ان کے منصب بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ہم اسی طرح منصب بنے رہیں، یہ لوگ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مانتے رہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی بات ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اچھی بات ہے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اچھی بات ہے. تو جب بھی سیاسی گورنمنٹیں ہوتی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹاپل کر دیا جاتا تھا. آج جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں تو اسی کے جو ثمرات ہیں کہ آج ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اس میں صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب اور چیف مارشل فیلڈ مارشل سید منیر صاحب کا نہایت مشکور ممنون ہوں کہ ان کی ایک پلیٹ فارم پہ ہونے پہ آج یہ ہم پاکستان کو آزاد حاصل ہوا. اور اسی طرح میں یہ دعا گو ہوں کہ آنے والی بھی جو گورنمنٹیں ہیں ان کو اسی طرح چلنے دیا جائے اور پاکستان کو ترقی کرنے دی جائے. باقی آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہم آپ کے دل کی باتیں آپ سے شیئر کر سکیں. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا.
ہمیشہ زندہ باد پاکستان، ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ. یہ ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے ایڈوائزر خواجہ کلیم الرحمان صاحب موجود تھے. بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی. نظر آیا کہ پاکستانیت جو ہے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے. اب چونکہ ریفریشمنٹ بھی پہنچ چکی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ سب دوست احباب کو موقع ملے اور وہ مختصراً پاکستان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت جو ہے وہ کا اظہار کریں. تو سید واجد گیلانی صاحب پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. پھر اس کے بعد جو دوسرے دوست احباب موجود ہیں، باسط بٹ صاحب تشریف لائے ہیں اور نبیل بٹ صاحب ہیں، وہ بھی یہاں پر حال میں موجود ہیں. پریس کلب کے دوست بیٹھے ہیں. گیلانی صاحب آپ تشریف لے آئیں تو پھر سب کو انشاءاللہ ہم بات کرنے کا موقع دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. My name is Sayyid Wajid Ali Gilani, Advocate Supreme Court of Pakistan. سیکنڈ ٹائم میں پریزیڈنٹ ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. اور ابھی فارن آفس کی یہاں پہ پکچر آ رہی تھی، ایک مووی چل رہی تھی، اس کی بالکل ساتھ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. تعارف کروانا اس لیے کہ بہت سارے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے دوست احباب، سب سے پہلے جو یہاں کے ڈی ایم چینل کے جو آنر ہیں، ملک لیاقت صاحب، امتیاز فروز گوندل صاحب جو کونسل جنرل تھے یہاں چلے گئے ہیں، چودھری وسیم صاحب، چودھری سعید اللہ صاحب، مرکزی صدر مسلم لیگ نون کے راجہ عاصم صاحب پکھڑال صاحب، اور نبیل بٹ صاحب جو گریٹ مانچسٹر کے صدر ہیں مسلم لیگ کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نمائندگی میرے بڑے بھائی نے کی. میں یہ ہمیشہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اکثر جب ہم لائرز ہم بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں تو ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹاٹوں کے اسکولوں میں لوگ پڑھتے ہیں تو بیسیکلی آپ پاکستانی فوج کے اندر بھی دیکھیں گے کہ جو جتنے بھی شہید ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ان ٹاٹوں کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور ایف جی ٹیکنیکل اسکول تارکآباد راولپنڈی، میرے بزرگ بھی ٹیچر تھے وہاں پہ، اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے جو والد تھے سرور منیر، وہ بھی وہاں پہ ٹیچر تھے. تو میرا ان سے جو رشتہ ہے وہ ایک گھر کا ہے. سید بھی ہوں، وہ بھی سید ہیں. ہم سارے بھائی جو ہیں، یہ کزن وزن جتنے بھی تھے، وہ ان کے والد کے شاگرد تھے، اور ہمارے بزرگوں کے یہ سارے شاگرد تھے جتنے بھی ان کے جو چیف کمشنر رہے ہیں، ان کے بھائی اور ایک اسکول ٹیچر تھے. تو اس لحاظ سے جتنے بھی لوگ پاکستان کے ساتھ جذبات رکھنے والے ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اپر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. تو ہمارے کچھ دوست ہمارے جو ہیں وہ ہماری فیملی میں جو لاہور کے اندر ایک اسکول ہے بڑا ماڈریٹ، وہاں پہ عمران خان صاحب بھی پڑھے اور باقی لوگ بھی پڑھے، بہت ساری دنیا پڑھی، ایچیسن. تو میں نے کہا مجھے ایک بتا دیں کہ کوئی ایک شہید ایچیسن کا ہو، ایک شخص مجھے بتا دیں جو جنرل بنا. تو بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیول کے ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ جو یہاں پہ بادشاہ بن چکے ہوں گے، لیکن ہر شخص کی پیچھے اگر کہانی دیکھی جائے تو -0 سے شروع ہوتی ہے. یہ ساری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو ملک کے حوالے سے ملک لیاقت صاحب نے بات کی، ہز ایکسلنسی گورنر صاحب نے گوندل صاحب نے بات کی، اور باقی جو دوستوں نے بات کی، وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے.
جماعتیں سب کی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, اس حکومت کا حصہ ہے. اگر ہم ان کو بھی خراج تحسین نہ پیش کریں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اگر ان کو بھی خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر عسکری قیادت کو یا عسکریت کو بھی اگر نہ کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ایک رسپیکٹ کا جو عنصر ہوتا ہے, یہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. آپ ملک کے اداروں کو رسپیکٹ دیں گے, آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. کسی شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے ہی کسی ملک کے کسی ادارے کے اوپر وہ کیچڑ اچھالیں. نکتہ چینی اصلاح کے پہلو سے کوئی بات اگر کرنی ہو تو وہ ایک پازیٹیو سینس میں جاتی ہے. آج جیسے میں بھی گزشتہ 30 سال سے پیشہ وکالت سے ہوں, اور میرے خیال میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یو کے میں آنا جانا ہے, تو اکثر میں جو پی آئی ہے اسی پہ سفر کرتا ہوں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میں اگر ایک ٹکٹ لیتا ہوں تو اس کا فائدہ میرے ملک کو ہونا چاہیے. ہماری ایک ادارے میں ایک گھر کی بات جو ہوتی ہے, اس گھر کی بات کو دنیا میں اگر بکھیریں گے, اپنے ادارے کو بدنام کریں گے تو آپ کے ادارے تباہ ہو جائیں گے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی ایک پائلٹ کی ڈگری جعلی ہے تو آپ کی پوری جو ہے وہ پی آئی اے کا بھٹا بیٹھ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ اداروں کی, وہ ملک کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کو آؤٹ نہیں کرتے. آج جو یہ پاکستان کو نوبل پرائز کے حوالے سے جو بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے, آصف علی زرداری, شہباز شریف صاحب اور آصف منیر, یہ جو 3 اشخاص ہیں یہ نوبل پرائز کے حقدار ہیں. وہ اس لیے کہ جتنی بھی آپ کی افواج ہیں, چاہے بری بحری یا آرمی ہے, وہ انڈر دی کنٹرول آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو انتظامی امور ہوتے ہیں سارے, وہ سارے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ جس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سربراہان تھے, جو لیڈرشپ تھی, ان کا یکسو ہونا, ان کا ایک امبریلا کے نیچے ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کے نام کو ایک 4 چاند لگانے کے لیے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے, یہ ان لوگوں کو, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جیسے میرے بھائی نے پہلے کہا کہ ملک کے اندر ٹیررزم تھا, اور اس ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے تو ہمیشہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ ہمیشہ یہاں پہ اٹیک کرتے رہے. وہ اس لیے کرتے رہے کہ اس ملک کے اندر کبھی امن نہ ہو. اب جس وقت کسی ملک میں یا کسی گھر کے اندر امن نہیں ہوتا تو وہ کبھی ملک پھلتا پھولتا نہیں ہے. آپ ایک گھر میں دیکھیں گے کہ ایک گھر کے اندر یا 2 جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے, ایک مرڈر ہو جاتا ہے, تو وہ دونوں فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہاں پر کوئی ایسے معاملات بن جاتے ہیں جہاں ٹیررزم ہو جاتا ہے یا وہاں پہ سکون کی ہوا قائم نہیں رہتی, تو وہاں پر یہ چیز جو ہے نا وہ ملک مضبوط نہیں رہتا. کیونکہ ٹائم کم ہے. صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایک یکجہتی کا دن ہے. تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوزے کے اندر بند کر دی اپنا خواجہ صاحب نے. ہم بینگ اے پریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, ہم ملک کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہمارے ملک کے لیے ہیں ہم ان کو ساتھ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے آج بھی پوسٹ ایک بنا کر ہم نے مختلف اداروں کو میں نے بھیجی کہ ہمارے پاکستان کے وکلاء اور اسپیشلی اسلام آباد کیپٹل جو ہے ان کے وکلاء جو ہے وہ اس چیز کو سراہتے ہیں. اور آج اللہ پاک نے جو پاکستان کو مقام دیا میڈیشن کا, کہ آج دنیا ساری جو ہے وہ امریکہ میں جاتی تھی میڈیشن کروانے کے لیے, یو ای میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. آج وہی مقام جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں ملا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری میں جو
74-75 ایئرز ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان میڈیشن کر رہا ہے. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو لیڈرشپ آف دی پاکستان. میں انہی الفاظ کے ساتھ چودھری وسیم صاحب کا اور دیگر جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی. بہت شکریہ جناب سید مجید گیلانی صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار. جس طرح بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان کی جو ہائی لیول ٹاکس ہیں اس میں کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ تمام ٹیم ورک کا نتیجہ ہے, جس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی جو سفارتکاری ہے وہ بھی رنگ لائی ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی سفارتکاری رنگ لائی ہے. جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر, ان کی جو خدمات تھیں, جو انہوں نے اعلیٰ سطحی وفود سے بات چیت کی ہے, تو سب نے مل کر جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا. اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان جو ہے اسی طرح اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. بات گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی, ایک بار پھر کروں گا. دوست کافی زیادہ ہیں. میں کوشش یہ ہوتی ہے, حالانکہ کسی پروگرام میں آپ سب جاتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں, میں 20-25 سال سے جا رہا ہوں پروگراموں میں, تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہر بندہ آ کے اسٹیج پہ بات کرے. لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کو رسپیکٹ دوں اور ہر بندہ ہی بات کرے آ کے. تو بہت شکریہ. میں گزارش یہ کروں گا کہ اس بات کو ممکن بنانے کے لیے ہم خلاصہ جو ہے, بات کا خلاصہ ہم جو ہے وہ بیان کریں تاکہ سب کی باری آ جائے. ٹائم جس طرح میں نے کہا ریفریشمنٹ آ چکی ہے, تو ہم جو ہے 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو جو خلاصہ ہے وہ پیش کریں تاکہ سب کو موقع ملے. کیونکہ وکلا کی بھی باری ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی, نون لیگ کی, میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, محمود چوہے صاحب, شیخ اجاز صاحب, عامر خان صاحب, راجہ عامر مقصود صاحب, میاں عامر صاحب. تو میں گزارش کروں گا کہ شیخ اجاز افضل صاحب پاکستان جو پریس کلب ہے اس کے چیئرمین ہیں, محبوب الہی بٹ صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, یہ بھی پریس کلب کے چیئرمین ہیں, پرویز مسیح صاحب تشریف لائے ہیں, تاثیر چودھری صاحب میڈیا کے, اور سمی جیکب صاحب بھی تشریف لائے ہیں. سب کا, تجمل گرمانی صاحب ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, تاثیر چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈی ایم نیوز کے نیٹ ورک کو اور بالخصوص ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو کہ آج مانچسٹر کے اندر شکریہ پاکستان کے نام سے یہ پہلی تقریب منعقد ہوئی ہے. ابھی تک مانچسٹر میں کسی اور نے یہ جو علم ہے اس کا پاکستان کا ابھی تک بلند نہیں کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے سب سے جو اہم کام یہ کیا ہے کہ پورے گریٹر مانچسٹر میں سے تمام سیاسی, سماجی, ادبی شخصیات اور تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے عہدیداران کو اور نمائندگان کو آج یہاں پر جمع کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ تمام آج پاکستان کا جھنڈا اگر دنیا میں بلند ہوا ہے تو ان کو ایک میسج جائے کہ اوورسیز پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر آج ڈی ایم نیوز نیٹ ورک کے اوپر جمع ہیں اور پاکستان کے ساتھ علم بلند کر رہے ہیں. حاضرین کرام, باقی نے بتایا ٹائم بہت کم ہے, واقعی میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. پاکستان کی ثالثی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ثالثی آج نہیں ہوئی. پاکستان کی نے سب سے پہلے ثالثی 1971 کے اندر کی تھی, جب ہینری کسنجر کو اور چائنا کے درمیان ریلیشن قائم کرنے کے لیے ایک خفیہ میٹنگ کا انعقاد کیا تھا. اس کا سر ابھی پاکستان کو جاتا ہے. سیکنڈ پاکستان کی ثالثی آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں سے روس کی فوجیں نکلی تھی تو جنیوا کے اندر بھی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی, اس کو بھی پاکستان نے لیڈ کیا تھا. تیسری میٹنگ ابھی حال ہی کے اندر جب طالبان کے وقت امریکہ نے طالبان کو چھوڑا تو اس وقت بھی سب سے جو اہم کردار تھا وہ پاکستان آرمی کا اور پاکستان نے قطر کے اندر کیا. اور آج چوتھی ثالثی کے اندر پاکستان ایک مرتبہ پھر موجود ہے اور پاکستان نے, اور یہ ثالثی اس لیے یہاں سے تاریخی ہو چکی ہے کہ آج امریکہ اور ایران اور پوری دنیا کے جو سیاستدان ہیں, جو بڑے بڑے رہنما ہیں, جو ملکوں کے سربراہان مملکت ہے, ان کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی تھی. آج جے ڈی ویس اپنے وفد کے ہمراہ پہنچ چکے ہیں. آج فیصلہ ہونے میں میرا خیال ہے آج کل یا کل تک انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت سی اچھی خبریں ملنے کے لیے آئیں گی. وہ ملک جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ڈو مور, اب ہم ڈو مور والے نہیں ہیں, اب ہم پوری دنیا کے فیصلے کرنے بڑے لوگ ہیں. آج پاکستان کا گرین پرچم پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے.
آج پاکستان کا پاسپورٹ جسے لائن سے علیحدہ کر دیا جاتا. مجھے بے شمار سوشل میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ جب وہ برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ اترے آج فلائٹوں سے, تو انہیں دیکھ کے ہر جو پولیس والا تھا, جو کسٹمز والے تھے, انہوں نے کہا یار واقعی یار آپ کے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں, اور آپ ہمارے آج پوری دنیا میں امن کے دائی ہیں. جس ملک کو کہا جاتا تھا کہ آپ دہشت گرد ہیں, آج ہم نے امن کا جھنڈا بلند کیا. ہم نے کہا تھا کہ ہم مسلمان قوم جو ہیں, ہم پاکستانی جو ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد جیسے کہا جاتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو حاضرین کرام, آج پاکستان سے شاہین بن کے بتایا ہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں پاکستان کھڑا ہے. اور بہت دوسری بات ہے کہ آخری ایک بات صرف میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو آج اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. آئیے پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئیے. آئیے آج میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان, جناب جنرل عاصم منیر, اسحاق ڈار صاحب, میں آپ اور ہم سب مل کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا, آپ نے پاکستان کا نام بلند کیا آپ نے پوری دنیا کے اندر. اور آج ہم یہ کہنے پر پوری دنیا کی آج نگاہیں, مرکز نگاہ اگر پاکستان بنا ہے. کبھی کبھی کہ آپ بار کونسل سے آئے ہیں, ہم یہ سوچا کرتے تھے یہاں پر بیٹھ کر کہ کسی وقت کوئی وقت ایسا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کا نام لیا جائے گا. آج 2 دن ہو چکے ہیں, میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تصویریں, ٹھیک ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویریں, اور اسحاق ڈار صاحب کی تصویریں, میاں صاحب کے ٹویٹ, اور یہ تمام چیزیں اس وقت میڈیا کا رونق بنی ہوئی ہے. پوری قوم, پوری کا پورا میڈیا, آج انٹرنیشنل میڈیا, پوری دنیا, پورے آپ اگر آپ غور کر کے دیکھیں, آج میری بات ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر ہمارے چینلز کے ساتھ, انہوں نے کہا جی پوری دنیا کا تمام میڈیا آج وہاں پر ریڈ زون کے باہر موجود ہے. تو جناب آج ایک مرتبہ سیلیبریٹ کیے. صرف آخری ایک بات کرتا جاؤں گا, ایک نعرہ لگا دیجئے کہ اس کی گونج ان ایوانوں میں پہنچے. وہ لوگ جو ہمیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ملک پر چڑھ دوڑے تھے, آج ان کا میڈیا چیخ رہا ہے, اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا, پاکستان ہو نہیں سکتا. پاکستان نے کر دکھایا ہے, اور آج وہ سبز لالی پرچوں کا بلند کر دیے. ایک زوردار نعرہ لائیے, پاکستان پاکستان پاکستان. تھینک یو. بہت شکریہ شیخ صاحب. دل تو کر رہا ہے کہ اب سب لمبی بات کریں, لیکن چونکہ وقت انتہائی قیمتی ہے, ویکینڈ بھی ہے, سب نے ابھی ریفریشمنٹ بھی پہنچ چکی ہے, تو 2 منٹ سے زیادہ جو ہے نہ بولیں تاکہ سب کو باری آ جائے. تو دل تو بہت کر رہا ہے کہ آپ کو سنیں انشاءاللہ کسی اور پلیٹ فارم میں دوبارہ. راجہ آصم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون مانچسٹر سے, اس کے بعد نبیل بٹ صاحب ہیں, پھر پریزیڈنٹ رانا ضیاء اسلم صاحب ہیں, ان کو سنیں گے. حمزہ باسط بٹ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ, ان کو دعوت دوں گا. راجہ صاحب آپ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بڑے بھائی جناب ملک لیاقت صاحب اور جناب چودھری وسیم صاحب, میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام جو رکھا, یہ پاکستان کی عوام کے ہر دل کی آواز کے اوپر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. میرے خاص مہمان جناب سید واجد علی گیلانی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے علاقے کے ہیں. جناب خواجہ کلیم صاحب, آپ کو مبارکباد ہو, آپ پہلے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, اب پھر آپ ایڈوائزر ہیں. آپ تا حیات پیپل پارٹی کے ایڈوائزر ہیں. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ کی عمر کا ثانی کوئی ہے بھی نہیں پیپل پارٹی میں. جناب مسلم لیگ نون کے میرے تمام دوست, ہمارے وائس پریزیڈنٹ یو کے فارن افیئر جناب جناب چودھری سعید اللہ مدبر صاحب, پریزیڈنٹ نبیل بٹ صاحب, جناب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری حاجی انار صاحب, اور راجہ شاہد صاحب, راجہ واجد صاحب, اور تمام دیگر ساتھی. آج کا دن جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انفارمیشن کے لحاظ سے بہت کم لوگوں تک ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم ہے کہ انٹیلیجنس کی بہت ساری ایجنسیاں, جن میں رشیا کی KGB
اور اسرائیل کی موسیڈ اور اسی طرح انڈیا کی را اور یو ایس اے کی CIA اور اسی طرح پاکستان کی ISI. یہ تمام ایجنسیز دنیا کے لیے کام کرتی ہیں, اپنے ملکوں کے لیے کام کرتی ہیں, لیکن آج میرے اللہ رب العزت کے فضل سے میرے تمام دوستوں کی, بہنوں بھائیوں کی اور ماؤں کی اور بزرگوں کی دعاؤں سے ایک اللہ پاک نے ایسا کرم کیا ہے کہ ایک مضبوط حکومت اور ایک مضبوط سپہ سالار جب کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو ایسی عزتوں سے نوازتا ہے. کوئی بھی چیز پائے تکمیل تک اس وقت نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کے اندر اس کو لیڈ کرنے والوں کی سوچ, فکر, خیال یکجاں نہ ہو جائے. آج میں خصوصاً سلام پیش کرتا ہوں, سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے قائد میاں شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان صاحب کو, کہ جناب ان کی دن رات کی انتھک محنت, کاوش, کوششوں سے پاکستان اس موجودہ صورتحال پر پہنچا ہے. اور جناب اگر میں اپنے پارٹی کے قائد کا شکریہ ادا کروں تو یہ انصاف نہیں ہوگا کہ میں اپنے سپہ سالار, اپنے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں, ان کی انتھک محنتوں کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی. آپ حافظ صاحب سلوٹ کے مستحق ہیں. حافظ صاحب آپ ہر ماں, بیٹی, بہن, بزرگ, بھائی, بچے, پاکستان کی لوں لوں, پتا پتا, بوٹا بوٹا آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہے کہ آپ نے دن رات کی محنت کے بعد یہ جو دن آج منایا جا رہا ہے یا جو دن ہمیں نصیب ہوا ہے. اور میں آپ تمام کے گوشے گزارش ایک اور چیز بھی کر دوں کہ موجودہ ابھی پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر جب ایران کے وفد کو ریسیو کیا گیا تو ریسیو ایسے کیا گیا کہ گرد و نواح کے تمام ممالک کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان ریسیو کرنا جانتا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے ڈی ریسیو کیا تو وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی پاکستان کرنا جانتا ہے. اور اللہ رب العزت کا ایک خصوصی کرم رہا ہے پاکستان کے اوپر, کیونکہ پاکستان جو ماضر وجود میں آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر آیا ہوا ہے, یہ کلمے کے نام پہ بنا گیا ہے, یہ کسی اپنی دنیاوی سوچ کے اوپر نہیں بنایا گیا. تو الحمدللہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ خصوصی کرم رہا ہے ہمیشہ کی طرح. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج آپ کے گوشے گزارش یہ کرتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے, چودھری وسیم صاحب آپ نے یہ پروگرام کر کے ہمارے کئی ہمسایہ ممالک کے اندر کے جو میڈیا چینلز کے اوپر آپ دیکھیں جا کے یوٹیوب کے اوپر کہ وہ مائک اپنے سروں میں مار رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو کیوں عزت ملی ہے. اور بے وقوفوں, عزتیں رب ادا کرنے والا ہے, کسی کے کرنے سے تھوڑا ہی ملتی ہیں, یہ تو اللہ پاک نیتیں دیکھ کے دیتا ہے عزتیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو موجودہ سچویشن ہے جس میں سے پاکستان نے دنیا کے اندر 1/3 ہاف سے زیادہ دنیا ختم ہو جاتی اس ٹائم تک, لمٹ رہ گئی تھی. آخری 3 گھنٹوں کے اندر جب ٹرمپ سے پاکستان کے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کی بات ہوئی, آخری 3 گھنٹے رہ گئے تھے, only 3 hours left. اگر وہ 3 گھنٹوں کے اندر مفاہمت کی بات پائے تکمیل تک نہ پہنچتی تو آپ یقین کریں باخدا اس ٹائم 50% سے ابو کی دنیا ختم ہو چکی ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے. میں انتہائی مشکور ہوں جناب چودھری وسیم صاحب, ڈاکٹر لیاقت صاحب اور جناب ملک عرفان صاحب کہ آپ لوگ اور تمام دوست میرے بھائی یہاں پر آپ تشریف لے کر آئے. میں ایک نعرہ لگاؤں گا, آپ نے اس نعرے کے ساتھ نعرہ لگانا ہے. ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ سونا جلے تو کندن ہو جائے, سونا جلے تو کندن ہو جائے, کندن کا نظر آنا ضروری ہے. مرے ہو مرے رہو, اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. پاکستان زندہ باد. بہت اچھا انہوں نے آخر میں یہ شعر بولا اور اپنی تقریر کا اختتام کیا.
میں کوشش کروں گا کہ میں نہ ہی بولوں. بٹ صاحب پلیز آپ آئیں 2 منٹ کے لیے. جو دوست احباب جن کو دعوت دی ہے ان کا نام لے کر شکریہ ادا کر دیں. پھر رانا ضیاء اسلم صاحب ہیں اور حمزہ باسط بٹ صاحب. جی السلام علیکم سب کو جو لوگ آج ادھر تشریف لائے ہیں سارے. فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینکس ڈاکٹر لیاقت who has organized this beautiful program, especially to Chaudhry Wasim Saab as well. And first of all I would like to say that we pay tribute of appreciation to our political military leadership, especially Prime Minister of Pakistan Mian Mohammad Shehbaz Sharif and Field Asam Munir and Foreign Minister Ishaq Dar. They acted with prudence instead of emotion and proved that Pakistan is not only a nuclear power in the world but also a responsible and peace-loving nation. They showed the world that it is not only a nuclear power but also a peaceful and responsible country. Their actions proved that the real strength is not just about power but about choosing peace when it matters most. Winning the war of peace is much harder and more honorable than winning a battle. Thank you so much. Pakistan Zindabad. تھینک یو. بہت خوب جی. نبیل بٹ صاحب نے بڑا اچھا خطاب کیا اور مختصر الفاظ میں اپنا اظہار بھی کیا. حمزہ باسط بٹ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اگر ان کو پہلے دعوت دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کہا جی پہلے جو دوست ہیں ان کو دعوت دیں. تو پھر میں انشاءاللہ ہمارے جو دوست صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سب سے پہلے آئے تھے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حمزہ باسط بٹ صاحب 2 منٹ سر آپ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ ڈی ایم نیوز کا شوق وسیم صاحب بہت بڑی اچھی کاوش ہے جو انہوں نے کی ہے اور آج پاکستان کا نام جو ہے وہ ساری دنیا لے رہی ہے. میں اپنے قائد میاں شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا حافظ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کی انتھک محنت سے آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی بلندیوں پہ ہے اور ساری دنیا نے ہمیں اکنالج کیا ہے. وسیم صاحب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. مجھے پتہ ہے شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں, بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میرے بھائی خواجہ کلیم صاحب جو ایڈوائزر پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر منتخب ہوئے ہیں ان کی باتیں سنیں. ڈاکٹر ملک صاحب کی, گوندل صاحب کی. مختصر یہ ہے کہ سب نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ مزید کچھ کہنے کا نہیں ہے. ایک شعر سناتا ہوں. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول تاؤ سرباب آخر. یہ پاکستان اس وقت ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت شکریہ آپ کا. بہت خوب. ہمارے بڑے سینئر سیاستدان ہیں برطانیہ کے نامزد باسط بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. رانا ضیاء اسلم صاحب اور AIL ایسوسیشن آف انٹرنیشنل لائرز کے پریزیڈنٹ سعید ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں. رانا ضیاء صاحب بھی آفس بیرر ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں اور PMLN کے لائرز ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور کافی سب سے پہلے آئے ہیں اور صبر کیا ہے. تو آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں تو اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ پھر باقی کارروائی کو ہم جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. آپ یہ ویژول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو کہ انتہائی خوبصورتی سے چودھری وسیم صاحب کی سپرویژن میں ڈیزائن ہوئے ہیں. یہ ویژول بتا رہے ہیں کہ یہ وقت آ چکا انٹرنیشنل
دنیا کے اندر جو سپر پاورز ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. کل انشاءاللہ اس پر بات چیت ہوگی دونوں فریقین کے اوپر، فریقین کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ عزت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جو انٹرنیشنل طاقتیں پاکستان میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ عزت جو ملی اور یہ جو کریڈیبلٹی پاکستان کو ملی اور یہ جو ٹرسٹ پاکستان کے اوپر دونوں پارٹیز کاری ہیں، یہ پاکستان نے ٹرسٹ کو ارن کیا ہے. پچھلے سال 9 مئی کو جو ایپیسوڈ ہوا انڈیا کے ساتھ اور ہماری پاکستان کی ملٹری اور سول لیڈرشپ نے جو پرفارمنس دکھائی، اس نے ثابت کیا کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک منفرد طاقت ہے اور اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے باعث عزت اور فخر ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی آج یہاں اکٹھے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں میڈیا کا انتہائی اہم رول ہے. اس وقت چونکہ بات چیت شروع ہونے کو ہے، کل پہلا جو ٹاک کی جو پہلی جو سیٹنگ ہوگی پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، تو پاکستانی میڈیا کو انتہائی اہم رول ادا کرنا ہے، چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہے، اوورسیز میں ہے یا پاکستان کے اندر ہے، تاکہ کوئی ایسی بات باہر نہیں جانی چاہیے، کوئی ایسا میسج باہر نہیں جانا چاہیے جس سے یہ بات چیت جپرڈائز ہو، جس سے کسی فریق کو برا لگے یا پاکستان کا جو رول اس وقت میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے اس کو ٹھیس پہنچے. تو ہمیں رسپانسبل پاکستانی بن کے دکھانا ہے. اب تک ہم پاکستانی جو ہمارا امیج باہر آیا ہے، جو پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے، اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے اور انشاءاللہ اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اور عزت پاکستان کی اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ کریں. بہت شکریہ. مولانا ضیاء اسلم صاحب، تقریباً ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں. چوہدری سعید اللہ مدبر صاحب آپ تشریف لائیں، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے نارتھ ویسٹ کے مانچسٹر کے عہدیدار بھی ہیں. سعید صاحب پلیز کم آن اسٹیج، سے فیو ورڈس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لیاقت ملک صاحب ڈی ایم ٹی وی کے جو روح رواں ہیں اور چودھری وسیم صاحب اور یہ جو یہاں پہ جو موجود ہمارے معززین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ خواجہ کلیم صاحب اور یہ جو میرے سینئر ہیں باسط بٹ صاحب، ان سے بہت میں نے سبق سیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ادھر. تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، باتیں تو سب نے کر دی ہیں، اب تو کوئی ایسی بات نہیں رہتی. اس لیے میں اپنے قائد میاں شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب، صدر پاکستان اور دوسرے جو ہمارے قائدین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے اس سے جو کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تو کسی نے نہیں اٹھایا. ہم نے پاکستان کا جو نام روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں فتح ہر وقت دے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اللہ ماشاءاللہ بہت مختصراً اور بڑا اچھا پاورفل میسیج دیا ہے چودھری سعید اللہ مدبر صاحب نے. محبوب الہی بٹ صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا، فاؤنڈر بھی ہیں پاکستان پریس کلب کے. پلیز محبوب صاحب وقت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے معذرت کہ اب وقت جو ہے اختتامی مراحل میں کچھ خلاصہ جو ہے وہ فرما دیں. بہت شکریہ وسیم چودھری صاحب. اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کروں گا کہ روشن روشن اس کی صبحیں، گہری گہری شام،
روشن روشن اس کی صبحیں گہری گہری شام اور میرے دیس کے سارے موسم چاہت کا پیغام اور اتنے حرف سنہرے لے کر میں اس کا مشکور اتنے حرف سنہرے لے کر میں اس کا مقروض اور میری ساری نظمیں غزلیں میرے دیس کے نام. تو اچھا ہو گیا کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب تشریف لے آئے ہیں یہاں پر. میں جہاں پر ڈاکٹر لیاقت ملک کو خراج تحسین پیش کروں گا وہیں پر شاہ جی کے وہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ قانون کی تعلیم میں ڈاکٹر لیاقت ملک میرے استاد ہیں اور بہت سی اسائنمنٹیں جو ہے نا میں نے ان کی رہنمائی میں کی. تو مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو اس کا سہرا جو ہے وہ لیاقت ملک صاحب کے سرایا ہے جنہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے تھوڑی سی بات چونکہ ایک موضوع ہے اس کو ٹچ بھی دے دوں کہ میں یہاں پر یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ اور ایران کی جو صلح کی کوشش ہو رہی ہے وہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک باعث فخر چیز ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات پر آئے اور آج بھی ایران نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنی شرائط منوائیں گے اور ان سے تاوان جنگ لیں گے. بہتر ہے کہ اس وقت جنگ بندی ہو جائے اور پاکستان کا ظاہر ہے اتنا ہی کردار ہے کہ پاکستان تو ایک میڈیٹر ہے. شرطیں تو ان کی آپس کی ہیں فریقین کی ہیں پاکستان تو ایک میڈیٹر ہی ہے. جی تو بہتر یہ ہے کہ نئی بات یہ ہے کہ دنیا کو ختم ہونے والی بات ایک مقرر کہہ رہے تھے بھائی دنیا اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جاتی اتنا آسان نہیں ہے دنیا کو ختم کرنا. آخر آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر میں تھوڑا سا باعث رہوں گا کہ اس لیے نہیں کہ ایران ایک مسلمان ملک ہے بلکہ اس لیے کہ جنگ کے دوران تباہی ہوئی اور ایران کی سڑکوں کے اوپر عوام نے اپنی حکومت کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالے لیکن امریکہ میں اپنی حکومت کے خلاف جلوس نکالے. میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتنا آسان کام نہیں ہے دنیا کا ختم ہونا. بہرحال اس شعر کے ساتھ اجازت لوں گا کہ ایک نئے دور کی ترتیب کے ساماں ہوں گے اور دست جمہور میں شاہوں کے غریباں ہوں گے. برق خود اپنی تجلی کی محافظ ہو کی اور پھول خود اپنی لطافت کے نگہباں ہوں گے. زبردست بٹ صاحب بہت خوب بٹ صاحب بڑے اچھی بات کی بڑے مختصر وقت میں. میں اے آئی ایل کے پریزیڈنٹ جو ہیں سعید ہاشمی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ڈاکٹر ناصر باجوہ صاحب نے اپنا ٹائم بھی ان کو دیا ہے. مہوش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی. مہوش آپ پلیز آئیں اور چند الفاظ جو ہیں خواتین کی ہمارا پالیسی یہ ہے کہ خواتین کو بھی پورا جو ہے وہ وقت ملنا چاہیے. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو ڈاکٹر ملک جنہوں نے آج یہ پلیٹ فارم دیا ہم سب کو. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ مائی سیلف. I feel so proud as a Pakistani and I'm recently nominated as a consular from Bury. اور مجھے لگتا ہے کہ لائک مجھے بہت نائس فیل ہو رہا تھا لائک کہ انگلینڈ میں کچھ کرنے جا رہی ہوں بٹ یہاں رہنے کے باوجود یہاں سے کچھ بھی اچیو کریں وی آر پاکستانی. اینڈ آئی مطلب مجھے بھی اتنے میسیج آج آ رہے تھے کل بھی کہ لک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یو آر کیپ سیئنگ کہ لک آئی گاٹ دس فرام یو کے آئی ایم نومینیٹڈ کونسلر. بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ بھی اچیو کریں ہماری جو ایک خوبصورت مومنٹ ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب پاکستان میں کچھ اچھا ہوتا ہے. سو بینگ اے پاکستانی آئی فیل سو آنرڈ سو پراؤڈ کہ ہمارے ملک کو اسی طرح ترقی ملتی رہے اور ہمارے جو ملک کے پریزیڈنٹ ہیں آنے والے فیوچر میں بھی ایسے ہی امن پسند ڈیسیجن لیں جہاں پر ہم اپنا سر فخر سے بلند کریں اور فیل پراؤڈ کریں ایز اے پاکستانی. اینڈ تھینک یو. بہت شکریہ مہوش خان آپ کا. اور پریزیڈنٹ اے ایل جناب سعید ہاشمی صاحب سولسٹر ہیں. پلیز آپ کم آن دا اسٹیج اینڈ سے فیو ورڈز اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for giving me opportunity to celebrate such a great success for Pakistan. Current leadership has played pivotal role to improve the goodwill of Pakistan as a country. And we can see, we were talking about the value of our passport has increased, no doubt. There is no doubt about it. I think in the coming days, the way they are doing work, mashallah, we hope we all will have a great proud being a Pakistani, and we are very proud of Pakistan. And inshallah, being over here in legal fraternity,
we are with all these positive steps which our government is doing, اور inshallah we are standing by them, behind them, with them. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سعید ہاشمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. صحافی ہیں میاں عمر صاحب, ان کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں 1 منٹ کے لیے. اور حاجی انار خان صاحب, حاجی عبدالرؤف صاحب, قاری صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو اپنا وقت تھا وہ آپ سب کو دیا, کہ اور تجمل گربانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. عامر صاحب آ جائیں آپ, جو کہ ہم اب اینڈ کریں گے, اس کے بعد ریفریشمنٹ جو ہے وہ بھی انتظار کریے. جی, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈی ایم نیوز کا, ڈاکٹر ملک صاحب آپ کا, کہ آپ نے اتنی خوبصورت اپرچونٹی پرووائڈ کی, تمام کمیونٹی کو اکٹھا کیا ریگارڈ لیس پولیٹیکل افیلیشنز اور کسی چیز کے. اور اپنی بات مختصر کروں گا کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آئے ہیں. تو یہ کہنا چاہوں گا کہ امن کی بات کرنا ہمارے بلڈ کے اندر ہے. ہمارے دشمن نے ہمیشہ ہمارے متعلق بات کی کہ ہم بدامنی پھیلاتے ہیں, ہم ٹیررسٹ ہیں, لیکن آج ان کے اوپر یہ ثابت ہو گیا. تم نے تو یہ کوشش کی کہ کوئی کرکٹ کی ٹیم بھی پاکستان نہ آئے, ہم نے پوری دنیا کو پاکستان بلا لیا. پاکستان, ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے سید جنرل عاصم منیر صاحب کا, اپنے اس عظیم کہیں گے سپہ سالار کا, اور اپنے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا, کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. اور میں آپ سب کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ذہنی مریض جو کہ نیتن یاہو کے رشتہ دار ہیں, آج پاکستان کی جب بھی خوشی کی بات آتی ہے, پاکستان شاباش کی جب بات آتی ہے, پاکستان شکریہ کی جب بات آتی ہے, تو ان کو ایک عجیب طرح کی تکلیف ہوتی ہے. انہیں ڈاکٹر کی نہیں کسی جادوگر کی ضرورت ہے تاکہ ان کے سر پہ یہ جو جادو چڑھا ہوا ہے وہ اتر سکے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو اسی طرح کامیابیاں عنایت فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے, جنرل سیکرٹری PMLN ویمن ونگ ہے, شفتا خان. پلیز کم آن اسٹیج اینڈ سے فیو ورڈس. سر میں جنرل سیکریٹری نہیں ہوں, جو جنرل سیکریٹری برا مان جائیں گی. السلام علیکم. کوئی بات نہیں. اچھا, میں کوئی سیریس بات کرنے سے پہلے چٹکلا ایک سنانا چاہتی ہوں. بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ ہمیں بہت کوریج دے رہا ہے. تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بہت سینئر, ان کے نامہ نگار صاحب, وہ کہہ رہے تھے بہت مخمصے میں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی, یہ بریانی بھی کھاتے ہیں واشنگٹن میں جا کے, بم بھی مارتے ہیں, اور ڈپلومیسی بھی کرواتے ہیں, مذاکرات بھی کرا لیتے ہیں. سو آن اے لائٹر نوٹ, سو تھوڑا سا میں نے لکھا ہے کہ میں نے کیونکہ اردو میں کافی عرصے کے بعد بول رہی ہوں. تو ایک رات پہلے تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹس کر رہے تھے, وہ دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ہزاروں سال پرانی ایرانی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے اینڈ آل دیٹ. اینڈ ہم سب کو پتہ ہے ماشاء اللہ لرنڈ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر, کہ عالمی امن کو بہت شدید خطرہ تھا, اور جو ہرمز بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے عالمی جو معاشیاتی ایک سسٹم ہے وہ بھی ایک دم سے کلاپس کر گیا تھا. تو پاکستانی قیادت نے نہ صرف دنیا کو جنگ کے خطرے سے باہر نکالا ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی بہت بڑے خطرے سے باہر نکالا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جب جنگ بندی کا اعلان کیا تو آپ لوگوں نے سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ تیل اور گیس کی قیمتیں نیچے آ گئیں, اور عالمی منڈی میں جو سٹاکس مارکیٹس تھیں وہ اب چلی گئیں. تو یہ بہت بڑا کام پاکستان نے دنیا کی معیشت کے لیے کیا. آج پاکستان کے کردار پر پوری دنیا تحسین کر رہی ہے. الجزیرہ نے پاکستان کو سفارتی امن کا نیا دارالخلافہ بتایا ہے. ملائیشیا, جرمنی, UK, جاپان, چین, فاکس نیوز, BBC سبھی پاکستان کو امن کا معمار کہہ رہے ہیں. اقوام متحدہ, یورپی یونین ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو ویژنری اسٹیٹس مین کہہ رہے ہیں. تو اٹس ریئلی پازیٹیو. آج تک پاکستان جو کہ دنیا کے نقشے پہ شاید کہیں بھی نہیں تھا, آج ایک دم سے ہم ہیرو بن گئے ہیں. اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہم بہت سے لوگ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اپنے ماتھے پہ لگا کے پھر رہے ہیں, وچ از ویری ویری گڈ, ویری ویری گڈ. مگر ایک سوال ہے کہ کیا یہ امن مستقل ہے؟ 2 ہفتے کے لیے تو ہم ایزی ہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے.
اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس نے خیر مقدم تو کیا ہے، بٹ ساتھ ہی اس نے اپنے ٹویٹ میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ لبنان پہ یہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اللہ کرے، ہم سب دعا کرتے ہیں 10 اپریل کو وچ از ٹوڈے اینڈ ٹمارو، تو اللہ کرے کوئی اچھی خبر آئے. اور اگین بہت اچھا، وی آر فیل پراؤڈ. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اور گرمانی صاحب اور آپ سب لوگ، پروگرام کا وقت جو ہے ہمارا اختتام ہو چکا ہے. کنکلوژن یہی ہے کہ سب کو آپ نے سنا، سب کی بات سنی، سب کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان زندہ باد. اور پاکستان کا نام جو روشن کیا ہے موجودہ قیادت نے، مسلح افواج نے، وہ رہتی دنیا تک تو رہے گا، لیکن پوری عالمی افق پر جو پاکستان جگمگا رہا ہے یہ ہماری موجودہ قیادت کی دانش مندی اور سفارتکاری کی جو ماہرانہ صلاحیتیں تھیں اس کی بدولت جو ہے ہم بہت کامیابی سے پاکستان کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح سے کامیابیاں ملتی رہیں گی. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان وسیم چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.